حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو صبر، استقامت اور قناعت کی مثالیں قائم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھوک اور فقر کشی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فکر فقہ کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، بلکہ اسے طرز زندگی کو بھی امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ مکی زندگی کی ابتدائی 13 سال جو اسلام کی دعوت تبلیغ پر مشتمل تھی، انتہائی سخت اور صبر آزمائش تھی۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار کو شدید اذیتوں میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام کی ابتدائی سالوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب آزمائشوں کو دیکھا تو انہوں نے صبر و استقامت کا دامن کبھی نہ چھوڑا اور اپنی مشکلات کو صرف انتہائی صبر کے ساتھ ان سے برداشت کیا۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو سردار قریش نے شدید مخالفت کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے اور بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں تو انہوں نے بنو ہاشم کے خلاف مکمل سماجی اقتصادی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ بنو ہاشم کو ایک تنگ وادی شعیب بن ابی طالب نے قید کر دیا تھا۔ 3 سال بعد جب یہ بائیکاٹ جاری رہا، جس کے دوران کھانے پینے کی سخت قلت ہوگی، حالات اس قدر سنگین ہو گئے کہ بھوک کی شدت سے بچے بلبلاتے رہے۔ فقہ کشی کے باعث بعض صحابہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے تاکہ بھوک کی شدت کو کم کر سکے۔ یہ 3 سال تک نہایت صبر آزمائش کے ساتھ انہوں نے وقت کاٹا۔ انہوں نے 3 سال نہایت صبر آزمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان تکلیفوں کو صبر استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سادگی اور فقہ کشی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم پر کئی دن ایسے بھی گزرے کہ جب ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا، صرف کھجوروں اور پانی پر ہم گزارا کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے والد محترم کی طرح انتہائی سادہ زندگی گزارتی تھی۔ ایک بار جب انہوں نے چکی پینے اور پانی بھرنے کی مشقت سے تھک گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں تمہارا غلام نہیں دے سکتا، میں ان صحابہ کو کیسے نظر انداز کروں جو اس تنگ دستی میں بھی جی رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو خود بھی انتہائی غربت کا شکار تھے، بیان کرتے ہیں کہ وہ بھوک کی شدت سے مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا اور بعض اوقات بھوک کی وجہ سے زمین پر گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں بیمار ہوں، لیکن حقیقت میں فقہ زد تھا۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میرے چہرے پر بھوک کے اترات دے کر مجھے اپنے گھر لے گئے اور دودھ پلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ دیے تھے تاکہ انہیں بھوک کا احساس کم ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے اور شدید بھوک کی حالت میں تھے کہ ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو دل بھر آیا اور میں نے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ تھوڑا سا کھانا بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام صحابہ کو بھی بلایا اور برکت سے سب نے سرا ہو کر کھایا۔ غزوہ تبوک کا اسلامی طریقہ ایک اہم معرکہ تھا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انتہائی سخت حالات سے دوچار تھے۔ بھوک کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ بعض صحابہ کو درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے فقہ کش میں مبتلا تھے کہ کبھی کبھی پیٹ بھرنے کے لیے ہم درختوں کے پتے بھی چبا جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فقہ فرقہ کے باوجود سخاوت کا اعلیٰ ترین معیار تھا۔ مال جمع کرنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی کبھی انہوں نے اپنے پاس مال جمع کیا، بلکہ جو کچھ آتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ ایک صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس سے کسی سے قرض لے کر میری طرف سے اسے دے دو۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں سادگی اور قناعت کو اپنایا اور کبھی مال و دولت کی خواہش نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر و قناعت اور اللہ پر توقع ہی حقیقی دولت ہے۔ فقہ کشی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی
اسے درس دیا کہ دنیاوی تنگ دستی کے باوجود ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا سب سے بڑی دولت ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری چھوٹی سی معلومات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ ہمیں ہر کتاب میں ملے گا۔ ان کی اتنی زیادہ زندگی کی مثالیں ہیں کہ ہم پڑھیں تو ہمارے لیے وہ بھی کم ہے، لیکن یہ تھا کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کشتی میں بھی اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر گزارا کیا، درختوں کے پتے تک کھا لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح صبر، استقامت، قناعت کا دامن پکڑنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم بھی اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اسوہ حسنہ پر چلیں گے تو ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے اور ہمیں آخرت میں بھی اچھی زندگی ملے گی، اور جن سے ہم اپنی جنت کو بآسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کافی لوگوں کی جنت کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک جن سے جنت میں جگہ عطا فرمائے، تو آپ اچھے اعمال کریں، اچھا خود کو انسان بنانے کی کوشش کرے تو انسان جو سے خود اچھا بن سکتا ہے۔ اگر جب تک انسان خود کوشش نہیں کرے گا اچھا بننے کا تو وہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنے آنے والی زندگی اور اپنے بچوں کو جو ان سے اسلام کی طرز زندگی سکھائیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ چھوٹی سی دعا میرے چینل کے لیے لازمی لکھیے گا۔ اسلام ود کوئین کے لیے اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔